سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ان آدمیوں نے آ کر اطلاع دی کہ دریا میں لڑائی ہو رہی ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دیکھا، دریا میں بے شمار مچھلیں نظر آ رہی تھیں جیسے دریا میں تیر رہی ہوں۔ اس نے کم و بیش 300 سپاہیوں کو دریا میں اتار دیا اور مچھل بردار بھی ساتھ بھیج دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے جانبازوں نے دیوار میں نقب لگا لی ہے، سلطان محمود نے اپنے سالار سے کہا۔ اندر سے اسی راستے دشمن باہر آیا ہوگا، جاؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ دریا کا پانی قلعے کے اندر جا رہا تھا اور سرنگ میں سے راجپوت باہر آ رہے تھے۔ لاشیں اور زخمی دریا میں بہتے جا رہے تھے، مچھلوں کے شعلے دریا پر ناچ رہے تھے۔ سلطان محمود نے بہت سوچا کہ وہ اس سرنگ سے اپنا ایک دستہ قلعے میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسے سرنگ کھودنے والے ایک زخمی نے جو دریا سے نکل آیا تھا بتایا کہ سرنگ سے اندر جانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ دریا سے اپنے آدمی واپس بلا لیے جائیں۔ وقائع نگاروں نے محاصرے کا جو روز بروز کا آنکھوں دیکھ کا حال لکھا ہے وہ بہت طویل ہے۔ مختصر یہ کہ غزنی کے مجاہدین نے خون کی بے دریغ قربانی دے کر دیواروں میں 2 جگہ نقب لگا لی، مگر منج کے راجپوتوں نے بہادری کے ایسے مظاہرے کیے کہ سلطان محمود غزنوی اش کر اٹھا۔ بجائے اس کے کہ غزنی کے دستے ٹوٹی ہوئی دیواروں سے اندر جاتے، اندر سے راجپوت باہر آتے اور غزنی کی فوج پر حملے کرتے تھے۔ ان میں سے جو زندہ رہتے وہ پھر اندر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کیا کہ دروازے کھول کر رکے ہوئے سیلاب کی طرح آئے اور اس انداز سے لڑے کہ پھر واپس چلے جائیں۔ یہ لوگ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی احمق ہیں، سلطان محمود نے اپنے سالاروں سے کہا۔ انہیں موقع دو کہ اسی طرح حلے بولتے رہیں، یہ اپنی طاقت تیزی سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس دوران رادہ کو مسلسل بے ہوشی میں رکھا گیا۔ وہ ہوش میں آتی تھی تو نحیف آواز میں کہتی تھی، خدا میرے دل میں اتر آیا ہے۔ اسے دید بے ہوشی کی دوائی پلا دیتا تھا۔ مورخوں کے مطابق محاصرے کے 25ویں روز سلطان محمود نے حکم دیا کہ قلعے کی دیواروں کے شگافوں پر شدید ہلہ بول کر اندر جانے کی کوشش کی جائے اور جو ہی راجپوت باہر آنے کے لیے کوئی دروازہ کھولیں، حملہ کر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے۔ 25ویں روز کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ راجپوت اپنی طاقت کم کر چکے تھے۔ جب غزنی کی فوج نے شگافوں پر اور ایک دروازے پر حلہ بولا تو راجپوت گھبرا گئے۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، مگر نفری تھوڑی تھی۔ راجپوتوں نے لڑنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دی۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے گھروں کو آگ لگا دی اور بال بچوں سمیت زندہ چل گئے۔ جس راجپوت کو کہیں کوئی ہندو عورت نظر آئی اسے قتل کر دیا۔ منج کے کئی سپاہیوں نے قلعے کی اتنی اونچی دیواروں کے اوپر سے چھلانگیں لگا دیں اور مر گئے۔ جب سلطان محمود قلعے میں داخل ہوا اس وقت منج جل رہا تھا اور اس آگ میں راجپوت جل رہے تھے۔ یہ اجتماعی خودکشی تھی، صرف محل محفوظ تھا۔ وہاں گئے تو جگہ جگہ عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہیں راجپوتوں نے خود قتل کیا تھا۔ داشتاؤں اور ناچنے گانے والیوں کے سینوں میں بھی خنجر اور تلواریں اتری ہوئی تھیں۔ مرد بھی مرے پڑے تھے۔ رے چندہ اور رانی کی لاشیں خوابگاہ میں پلنگوں پر پڑی تھیں۔ غزنی کے آدمی محل کے ہر کمرے میں گئے، صرف ایک کمرہ باہر سے بند تھا۔ کھول کر اندر گئے تو پلنگ پر رادہ پڑی تھی۔ اسے بھی مردہ سمجھا گیا، مگر اس نے آنکھیں کھولیں اور اونگتی آواز میں بولی، خدا میرے دل میں اتر آیا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ زخمی نہیں، بیمار ہے۔ اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، تم مسلمان سپاہی ہو؟ تمہارا سلطان کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کے خدا کا نام لے کر مر رہی ہوں، میں اس کے ہاتھ چوم کر مروں گی۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک لڑکی کے لیے سلطان محمود کو نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ رادہ نے مایوسی سے سب کو دیکھا اور اس کا سر ڈھلک گیا، وہ مر چکی تھی۔ منج کے بعد سلطان محمود کو کنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے ایسی اطلاعیں مل رہی تھیں جو دھوکہ معلوم ہوتی تھیں۔ صالح بروک نے اسے بتایا تھا کہ اس کا اصل مقابلہ کنوج کے گرد و نواح میں ہوگا، مگر بعد کی اطلاعیں یہ تھیں کہ کنوج تک کے علاقے میں کسی فوج کا نام و نشان نہیں۔ منج میں سلطان محمود بہت نقصان اٹھا چکا تھا، فوری طور پر پیش قدمی کے قابل نہیں تھا۔ ایک روز اسے سالاروں نے مشورہ دیا کہ پیش قدمی کا حکم دے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیم پال لیڈر اپنی فوج لے کر آ جائے۔ سلطان محمود نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کو یوں تقسیم کیا کہ ایک حصہ دریا جمنا کے اور دوسرا دریا گنگا کے کنارے جا رہا تھا۔ ہرابل بڑا مضبوط تھا، اس کے پیچھے سلطان محمود تھا اور یہی فوج کا بڑا حصہ تھا۔ ایک حصہ بہت پیچھے آ رہا تھا جس کی حیثیت محفوظہ کی تھی، ترتیب کوچ کی نہیں جنگ کی تھی۔ سلطان محمود 20 دسمبر 1018 عیسوی کنوج پہنچا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر مزاحمت بڑی کمزور تھی۔ سلطان اسے دھوکہ سمجھا۔ اس نے اپنے عقب کی حفاظت کا بندوبست کر لیا اور اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک سوار بھیج دیے۔ اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوگا، مگر محاصرے کے دوسرے ہی دن کنوج والوں نے قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان محمود نے سب سے پہلے ایک سوار دستے کو اندر بھیجا۔ اس کے پیچھے 2 اور دستے گئے۔
اور جب دیکھا کہ اندر امن و امان ہے تو وہ خود اندر گیا۔ کنوج کی فوج کے کمانڈروں سے اسے پتہ چلا کہ مہاراجہ راجیہ پال اپنے خاندان سمیت محاصرے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا۔ سلطان محمود نے ہندو کمانڈروں سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ تلاش کے باوجود وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ سلطان نے محل کو زمین سے ملا دیا اور مندروں میں جا کر تمام بت توڑ کر باہر پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ سالہ بروک نے بڑے مندر کے پنڈت کو پکڑوایا۔ پنڈت سے خزانے کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے اس آدمی کو معلوم ہے خزانہ کہاں ہے، مگر اب وہاں کچھ نہیں ہوگا، مہاراجہ سب کچھ ساتھ لے گیا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود کی یہ فتح معمولی نہیں تھی کہ ہندوستان کے وسط میں اذانیں گونج اٹھیں۔ 1019 عیسوی سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں متھرا سے کنوج تک کو تحت کر کے غزنی میں داخل ہوا۔ اس کی سلطنت میں پہلے ہی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سلطان کئی ایک راجوں مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا کر واپس آ رہا ہے۔ لوگ اپنے فاتح سلطان کے راستے میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، فوج نعرے لگا رہی تھی، عورتیں دور کھڑی اپنی فوج کی بلائیں لے رہی تھیں۔ لوگ جب ان 55,000 ہندو قیدیوں کو اور 350 ہاتھیوں کو دیکھتے تھے جو سلطان محمود ہندوستان سے لایا تھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگتے تھے۔ غزنی کا بچہ بچہ سلطان محمود کے راستے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ داد و تحسین اور نعروں کا شور زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ متعصب مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر سلطان محمود نے حکم دیا کہ وہ جو مال و دولت ہندوستان سے لایا ہے وہ محل کے باہر کھول کر رکھا جائے۔ جب زر و جواہرات اور درہموں کے انبار اس کے سامنے رکھے گئے تو غرور اور تکبر سے اس کی گردن تن گئی۔ یہاں تک تو حقیقت ہے کہ اس نے تمام تر مال غنیمت اپنے محل کے باہر رکھوا کر دیکھا تھا، لیکن اس دور کے مبصروں نے، جن میں ابو عبداللہ یاقوت خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھا ہے کہ سلطان محمود نے جب اپنی سلطنت کے عوام کا اس قدر پرجوش خیر مقدم اور ان کی بےتابیاں دیکھیں تو اس نے حکم دیا کہ وہ تمام زر و جواہرات اور خزانے ان لوگوں کے سامنے رکھ دو جو ہم ہندوستان سے لائے ہیں، اور انہیں بتاؤ کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ تمہارے خزانے کا مال ہے جو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور اس نے یہ بے بہا خزانہ قوم کی بہبود اور ذہنی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے سنگ مرمر کی ایک جامع مسجد اور اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کا نام عروس فلک رکھا گیا۔ یہ تھی ہی دلہن۔ اس کی تعمیر کے لیے دور دور سے معمار لائے گئے۔ دیواروں اور چھتوں میں جو بیل بوٹے کھدوائے گئے ان میں سونا اور چاندی پگھلا کر ڈالی گئی۔ میناروں کے کلسوں پر سونا چڑھایا گیا۔ مسجد کے اندر نہایت دلکش اور قیمتی قالین بچھائے گئے۔ یونیورسٹی کو سلطان محمود نے اپنی نگرانی میں مثالی دارالعلوم بنایا۔ اس میں اس نے مختلف زبانوں کی کتابیں جمع کر دیں۔ مکمل ہو کر جامع مسجد اور یونیورسٹی علم و فن کا ایسا مرکز بن گئی جس کی مثال کم از کم عالم اسلام میں نہیں ملتی تھی۔ دور دور سے علماء اور اساتذہ بلائے گئے جن کے لیے اس نے کثیر رقم وقف کر دی۔ طلباء کے لیے بھی بے انداز رقم الگ کر دی گئی جو انہیں وظیفوں کی صورت میں ملتی تھی۔ محمد قاسم فرشتہ اور البرونی لکھتے ہیں کہ جامع مسجد اور یونیورسٹی متھرا اور کنوج کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ تاریخ نویسوں نے سومناتھ کو زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن سلطان محمود کی نگاہ میں متھرا زیادہ اہم تھا، کیونکہ متھرا ہندوؤں کے ہری کرشن کی جائے پیدائش ہے اور ہندوؤں کے ہاں متھرا کو وہی درجہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے ہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو حاصل ہے۔ سلطان محمود جو مال غنیمت لایا تھا اس میں سونے اور چاندی کے 30 لاکھ درہم تھے، ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑوں کا کوئی حساب نہ تھا، 55,000 ہندو قیدی اور 350 ہاتھی تھے، گھوڑوں اور تلواروں کا بھی کوئی شمار نہ تھا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے 3 عجیب چیزیں لایا تھا۔ ان میں ایک ہاتھی تھا، ایک فاختہ اور ایک پتھر۔ یہ ہاتھی اسے متھرا سے کنوج کی طرف پیش قدمی کے دوران اس طرح ملا تھا کہ جمنا کے دائیں کنارے پر اسائی نام کی ایک اس ریاست تھی جس کا حکمران چندر رائے تھا۔ سلطان کو اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ چندر رائے کے پاس ایک ہاتھی بڑی جسامت کا ہے جو ہندوستان میں کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اس ہاتھی کی خوبی صرف یہی نہیں تھی کہ اس کی جسامت غیر معمولی تھی، بلکہ وہ اس لیے بھی ملک بھر میں مشہور تھا کہ میدان جنگ میں دشمن کی صفوں میں دہشت اور تباہی پھیلا دیتا تھا، اور دوسرے ہاتھیوں کی طرح تیر یا برچی کھا کر پیچھے کو نہیں بھاگتا تھا، نڈر ہاتھی تھا۔ سلطان محمود نے اسائی کو اسی ہاتھی کے لیے محاصرے میں لیا تھا۔ یہ چھوٹی سی ریاست تھی۔ سلطان محمود نے چندر رائے کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنا ہاتھی دے دے تو بڑی آسان شرائط پر محاصرہ اٹھا لیا جائے گا۔ چندر رائے نے جواب بھیجا کہ یہ ہاتھی مجھے اپنی راجدھانی اسائی سے زیادہ عزیز ہے، میں جب تک زندہ ہوں اس ہاتھی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ جب دونوں فوجوں کا تصادم ہوا، اس دوران یہی ہاتھی شاہانہ چال چلتا سلطان محمود کے پاس آ گیا۔ اس کے ہودے میں اس کے جنگجو سواروں کی لاشیں پڑی تھیں جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ ہاتھی کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ سلطان محمود کے حکم سے ہاتھی کو پکڑ لیا گیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ہاتھی اپنے آپ آ گیا۔
سلطان محمود نے بے ساختہ کہا، یہ ہاتھی مجھے چندر رائے نے نہیں، خدا نے دیا ہے۔ چنانچہ سلطان نے اس کا نام خدا داد رکھ دیا۔ فرشتہ کے مطابق سلطان محمود ہندوستان سے ایک پرندہ لایا تھا جو فاختہ سے ملتا جلتا تھا۔ اسے قدرت نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ اس کا پنجرہ جس مکان یا محل میں رکھا ہوتا وہاں کوئی کسی کو زہر نہیں دے سکتا تھا۔ مکان یا محل کے کسی بھی کمرے میں کتنا ہی چھپا کر کسی کو زہر دیا جاتا تو یہ پرندہ پنجرے میں بری طرح پھٹ پڑاتا تھا، جیسے یہ پنجرہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ لوگ فوراً چوکنے ہو کر ہر جگہ جا کر دیکھتے کہ کون کسے زہر دے رہا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود نے یہ پرندہ تحفے کے طور پر خلیفہ بغداد القادر باللہ کو بیچ دیا تھا۔ فرشتہ نے ہی متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے ایک پتھر لایا تھا جس میں یہ خوبی تھی کہ اسے پانی میں ڈبو کر اس سے ٹپکتے قطرے زخم پر ڈالنے سے زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سلطان محمود نے اپنا چھوٹا سا قافلہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے آستانے سے کوئی 1 میل دور روک لیا اور وہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، اس قدر معمولی کہ اسے نہ جاننے والوں کو شک تک نہ ہو سکتا تھا کہ وہ سلطان محمود ہے جس نے سارے ہندوستان پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو وہیں رکے رہنے کو کہا اور خود پیدل چل پڑا۔ اپنے پیر و مرشد کے سامنے وہ شاہانہ شان و شوکت سے کبھی نہیں گیا تھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے ہاں جا کر اس نے ان کے ہاتھ چومے اور سر جھکا کر بیٹھ کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب تم ہندوستان سے شکست کا کرائے تھے، شیخ خرقانی نے کہا۔ تم دل برداشتہ تھے، تمہاری فوج کٹ گئی تھی، تمہاری ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور یہاں تمہارے دشمن تمہیں لاش سمجھ کر تمہارے اوپر گدھوں کی طرح منڈلانے لگے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاؤ گی۔ فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے۔ ہارتے وہ ہیں جو شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور شکست کو وہی تسلیم کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم شہیدوں کے خون کی قیمت ادا نہیں کر سکتے محمود، ان کی قدر کر سکتے ہو، اور یہ تمہارا فرض ہے۔ یاد رکھو، تم اگر انہیں بھول گئے جو نعرے لگاتے اور سینے تانے تمہارے ساتھ گئے تھے مگر واپس نہیں آ سکے، تو اس کی سزا اس دنیا میں پاؤ گے۔ وہ تمہارے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے لڑے تھے۔ میں نے ان کی یاد میں ایک جامع مسجد اور ایک دارالعلوم کی تعمیر کا حکم دے دیا ہے، سلطان محمود نے کہا، اور ان کی یادگار کے طور پر مینار بھی تعمیر کروا رہا ہوں۔ شہیدوں کے بچوں کو دارالعلوم میں مفت تعلیم اور وظیفہ ملا کرے گا۔ اور غور سے سنو محمود، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا، غزنی کے لوگوں نے تمہارا استقبال اس طرح کیا ہے جیسے تم آسمان سے اترے ہو۔ میں سن چکا ہوں کہ عورتوں نے تمہاری راہ میں اور تمہارے اوپر پھول پھینکے تھے، شاعروں نے تمہاری مدح میں شعر کہے اور گویوں نے گیت گائے تھے، دربار میں لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے اور تمہیں ساری دنیا کا فاتح کہا ہے۔ تم شاید سمجھ نہیں سکے کہ جنہیں تم نے پھول سمجھا تھا وہ کانٹے تھے جو تمہاری راہ میں بکھیرے گئے تھے، اور وہ مدح سرائی جو شاعروں اور گویوں نے کی وہ شہد میں ملا ہوا زہر ہے جو تمہیں پلایا گیا۔ اگر آج تمہارا تختہ الٹ جائے تو یہی لوگ نعرے لگائیں گے کہ محمود اسی قابل تھا، اس میں سلطان بننے کی اہلیت نہیں تھی۔ وہ پھر اس کے گن گائیں گے جو تمہارے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ خوش آمدی درباری تخت و تاج کے دیمک ہوتے ہیں، وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تم نے غزنی کے اکابرین اور امراء اور رتبوں والوں کو جب ضیافت دی تو تم بھول گئے تھے کہ تمہاری سلطنت میں اس رات لاکھوں انسان روکی سوکھی کھا کر سو گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پیٹ میں اس شام ایک نوالہ بھی نہیں گیا تھا۔ خوش آمدیوں نے تمہیں یہ تاثر دیا تھا کہ رعایا خوشحال ہے اور وہ تمہارے گیت گا رہی ہے۔ محمود، اپنے آپ کو اپنی روح کے آئینے میں اور اپنی رعایا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس آئینے میں نہ دیکھو جو تمہیں درباری ٹولہ دکھایا کرتا ہے۔ تم تنہا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، تم قوم کا عکس ہو۔ اپنے آپ کو اس عکس میں گم کر دو۔ سلطانی اور عیاری ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ خوش آمدی اور عہدوں کے بھوکے لوگ سلطان سے عیاری کرتے ہیں اور سلطان قوم سے عیاری کرتا ہے۔ یوں سمجھو کہ گناہ اور نیکی کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، اور جو سلطان اپنی آنکھوں پر خوش آمدیوں کی پٹی باندھ لیتا ہے اور کانوں میں مدح سراؤں کا سیسا پگھلا کر ڈال لیتا ہے، وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ آج تمہیں خدا نے جو طاقت اور جاہ و حشمت عطا کی ہے یہ تم سے چھن بھی سکتی ہے۔ خوش آمدیوں کے نعروں کی نسبت رعایا کی آہیں عرش تک جلدی پہنچتی ہیں۔ ہندوستان کی فتوحات نے تمہاری رعایا میں اضافہ کر دیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے چاندی کے انبار تمہیں اندھا کر دیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ خزانہ تمہاری ملکیت نہیں، مال غنیمت تمہاری ملکیت نہیں۔ محل کی سازیوں سے نکلو اور نظر دشمن پر رکھو، تمہیں فتح مبارک ہو۔ میں تصوروں میں وہ اذانیں سن رہا ہوں جو بت خانوں میں گونج رہی ہیں، تمہیں پھر وہاں جانا ہے۔ سانپ کا سر ابھی کچلا نہیں گیا، میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہندومت کا سر کچلا نہ گیا تو یہ مذہب مسلمانوں کو ڈستا ہی رہے گا۔ جاؤ محمود، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ پیر و مرشد، سلطان نے سر اٹھا کر کہا،
میری روح کو اسی روشنی کی ضرورت تھی جو آپ نے عطا کر دی ہے۔ میرے دل میں کوئی وہم اور کوئی شک نہیں۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری عمر کفر کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ میری اپنی قوم کے حکمران میرے دشمن ہیں۔ ہم خانہ جنگی میں بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک فرق دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا۔ ایک دشمن تمہاری سلطنت کے ہیں، وہ تم سے تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، انہیں غدار کہتے ہیں۔ اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہاری جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی اور اگر تمہارا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان اور اس کی پڑوسی ابو منصور ارسلان خان اور کوغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، انہیں ایسائی مدد اور ہوا دے رہے ہیں۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں موقع دو کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ سلطنت غزنی کے مسلمان دشمنوں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ علی خان ترکستانی اور ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان محمود غزنوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں تفصیل سے سن چکے ہیں کہ کئی بار سلطان محمود کو ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ علی خان مر چکا تھا، اب اس کا بھائی ابو منصور ارسلان خان تخت نشین تھا۔ کاشغر کا حکمران قادر خان تھا اور اس کے پڑوس میں توغان خان کی ریاست تھی۔ یہ دراصل ریاستیں نہیں، عمارتیں تھیں جو خلافت بغداد کے تحت تھیں، مگر خلافت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ سلطان محمود متھرا سے کنوج تک فتح کر کے واپس آیا تو ایک رات قادر خان ابو منصور ارسلان خان کے محل میں بیٹھا تھا۔ قادر خان کی ایک جوان بیٹی اقشی بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ رات کو جب قادر خان اور ابو منصور خاص کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، قادر خان کی بیٹی اقشی اور ابو منصور کی جوان بیٹی سمن تاش باغ میں ٹہل رہی تھیں۔ رات خاموش تھی، صرف ایک آواز تھی جو اس سکوت میں تیر رہی تھی۔ یہ تاروں کا ایک ساز تھا جس کے ساتھ کوئی دھیمے دھیمے گنگنا رہا تھا۔ ساز و آواز میں سوز تھا اور ایسا تاثر کہ جذبات پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، ابو منصور کے دربار کا مغنی تھا۔ سمن تاش نے اسے باغ کے کسی گوشے میں بیٹھا رکھا تھا اور وہ خود اقشی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے زیادہ ہی تھی۔ 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ سمن تاش کو موسیقی سے دلی لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا محل کے باغ کے قریب آ گیا اور اس نے تاروں کو چھیڑ دیا۔ سمن تاش کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ ابو منصور نے اس سے ایک ہی نغمہ سنا تو اس نے مغنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو منصور کو اپنی بیٹی سمن تاش سے بہت پیار تھا۔ سمن تاش نابینا مغنی کو اپنے کمرے میں بھی بلا لیا کرتی تھی۔ سمن، اقشی نے جذباتی سی کیفیت میں کہا، کتنی پیاری آواز ہے، خمار سا طاری ہونے لگا ہے۔ یہ موسیقار نابینا ہے، سمن تاش نے کہا۔ آنکھوں کے نور سے محروم پیدا ہوا تھا، مگر خدا نے قدرت کی ساری نغمگی اس کی آواز میں سمو دی ہے۔ ابا اجازت نہیں دیں گے، میں اس مغنی کو سلطان محمود کے دربار میں لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ اقشی نے رک کر پوچھا۔ سلطان محمود کے دربار میں کیوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، سمن تاش نے کہا۔ میں اس نابینا موسیقار کے ساز اور اس کی آواز سے سلطان محمود کی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے سنا نہیں وہ ہندوستان میں کتنے بت خانے توڑایا اور کتنے مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا آیا ہے؟ اس کی تمہیں کیا خوشی ہے؟ اقشی نے پوچھا۔ سلطان محمود ہمارے اور تمہارے خاندان کا دشمن ہے۔ وہ جو ہاتھی، گھوڑے، جنگی قیدی اور اسلحہ لایا ہے وہ سب ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ تم شاید اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ میں اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف ہوں، اسی لیے سلطان محمود کی معتقد ہوں۔ سمن تاش نے کہا، وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہم دونوں کے خاندان اس کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کا علمبردار ہے، بت شکن ہے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ اس نے ہندوستان میں کتنے مہاراجوں کو شکست دی ہے، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے تخت پر نہیں جا بیٹھا۔ اس کی وجہ یہ ہے سمن کہ وہ زر و جواہرات اور مال و دولت کی خاطر ہندوستان جاتا ہے۔ اقشی نے بڑے پیار سے کہا کہ وہ درہموں کے، جواہرات اور ہیروں کے ہاتھی لاد کر لایا ہے۔ اس نے بے بہا مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں تو اس کی لونڈی بننے کو تیار ہوں، سمن تاش نے کہا۔ تم میں خاندانی غیرت نہیں رہی، اقشی نے کہا۔ تم ایلک خان کی بھتیجی ہو جو سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ تمہیں ابا نے کچھ بتایا نہیں؟ چچا علی خان سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے اور ہر میدان میں شکست کھا کر بھاگتا رہا ہے، سمن تاش نے کہا۔ مجھے میرے ابا کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچتی۔
وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کہ تم اپنے باپ کو احمق سمجھتی ہو سمن؟ اخشی نے کہا، معلوم ہوتا ہے خدا نے تمہیں عقل اور غیرت کی جگہ بھی حسن ہی دے دیا ہے۔ کم از کم غزنی اور خراسان میں تم جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، لیکن تم عقل سے عاری ہو۔ مگر میرے اتالیق عقل سے عاری نہیں، سمن تاش نے کہا۔